ہمیں امام نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ مختصر وقت کے اندر کچھ چیزیں میں آج کی نشست میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اتنی آپ کی زندگی کے خوبصورت پہلو ہیں۔ آپ ادب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہمیں امام نظر آتے ہیں، امام، اور ان کی حسن عقیدت، حسن ادب، ادب رسول کو دیکھیں تو پھر ہم اپنی زندگیوں کو اس سانچے میں اگر ڈال لیں تو ہم خود محبت رسول کے پیکر بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ میں بخاری شریف سے اپنی اس گفتگو کو آگے لے کے چل رہا ہوں۔ جناب حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، جس کو کتاب اللہ کے بعد اہل علم نے صحیح ترین کتاب قرار دیا، اس میں یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آپ یہ حدیث لائے ہیں کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بنی عمر بن عوف کی طرف ایک قبیلے کے درمیان محبوب کریم علیہ السلام صلح کرانے کے لیے سرکار تشریف لے گئے۔ محبوب کریم علیہ السلام ایک قبیلے کے درمیان صلح کرانے کے لیے حضور تشریف لے گئے اور نماز کا وقت ہو گیا۔ پیچھے یعنی حضور اپنی مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما نہیں ہے، حضور مصروف ہے، سرکار باہر تشریف لے گئے اور نماز کا وقت ہو گیا۔ فجاء المؤذن الى ابی بکر، مؤذن جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں اور آپ کو آ کے درخواست کرتے ہیں کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے، حضور جلوہ افروز نہیں ہے، محبوب کریم علیہ السلام کی عدم موجودگی میں اتصلی للناس فاقیم، نماز کا وقت ہے، کیا آپ حضور کے صحابہ کو نماز کی امامت فرمائیں گے؟ یعنی اس حدیث سے پتہ یہ چلا کہ حضور کے دیگر صحابہ کی جلوہ افروز ہے، مسجد نبوی میں دیگر صحابہ حاضر ہیں، نماز کا وقت ہے، سرکار تشریف فرما نہیں ہے، مؤذن جناب حضرت ابوبکر صدیق کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور انہیں درخواست کی جاتی ہے کہ نماز کا وقت ہے، حضور تشریف فرما نہیں ہے، آپ لوگوں کو نماز کی امامت فرمائیں گے؟ یعنی یہاں سے پتہ یہ چلا کہ سب صحابہ میں بالاتفاق اگر کسی کی نگاہ انتخاب ہوتی کہ حضور کے بعد
سرکار کے مصلی پہ جو جلوہ فروز ہو، تشریف فرما ہو کے لوگوں کی نماز پڑھائے، وہ کون ہوگا؟ وہ جناب ابو بکر صدیق ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، نماز کا وقت ہے، سرکار تشریف فرما نہیں ہے، اقامت کہی گئی، اور جناب حضرت فصلى ابو بکر، جناب سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کی نماز کی امامت فرمائی۔ بڑی محبت والی حدیث ہے، اگر ذوق اور شوق اور محبت کے ساتھ سنیں گے تو ایمان کی ایک تازگی نصیب ہوگی، حلاوت نصیب ہوگی۔ حضور کی عدم موجودگی میں حضور کے مصلی پہ کھڑے ہو کے صحابہ کو جناب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی امامت فرما رہے ہیں۔ نماز چل رہی تھی، دوران نماز قدرت کے کام دیکھیں، دوران نماز فجاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والناس فی الصلاۃ، حدیث کے الفاظ ہیں لوگ نماز میں تھے، سرکار تشریف لے آئے۔ محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ صحابہ والناس فی الصلاۃ، لوگ نماز میں تھے، فجاء رسول اللہ، حضور تشریف لے آئے۔ نماز ہو رہی ہے، جناب سیدنا صدیق اکبر مصلی امامت پہ، دوران نماز سرکار تشریف لے آئے۔ اب آپ ماشاءاللہ اہل علم، اہل محبت، جی باقاعدہ امام حضور ہیں، نماز سرکار پڑھاتے ہیں، حضور کی عدم موجودگی میں نماز پڑھائی سیدنا صدیق اکبر نے، دوران نماز جناب رسول کریم علیہ السلام تشریف فرما ہوئے۔ صحابہ کی نگاہیں قبلے کی طرف، بڑی توجہ چاہیے آپ کی، صحابہ کی نگاہیں توجہ سمت قبلے کی جانب، سب متوجہ القبلہ ہے، نماز میں ہے۔ اور ذرا غور کیجئے گا، یہ نماز آپ کی اور میری نماز نہیں ہے، نماز صحابہ کی نماز ہے، نماز صحابہ کی۔ جب وہ نماز پڑھتے تو ساری توجہ نماز میں ہوتی، اپنے خالق کی طرف، اپنے مالک کی طرف خالی توجہ ہوتی۔ دوران نماز حضور تشریف لے آئے، اور جب سرکار تشریف لے آئے صحابہ کو علم ہو گیا حضور تشریف لے آئے۔ یہ ایک الگ معاملہ ہے، یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ صحابہ کو علم کیسے ہوا۔ ابھی ساری چیزوں کی طرف میں سارا بیان ایک مجلس میں تو کر نہیں سکتا۔ آپ اندازہ فرمائیں کہ حضور کی آمد کے اوپر صحابہ کو دوران نماز علم ہو گیا کہ حضور تشریف لے آئے۔ میں سوال آپ کے سامنے صرف یہ چھوڑوں گا کہ صحابہ کو کیسے علم ہو گیا کہ حضور تشریف لے آئے۔ ہماری مسجد ہے، ہم جامعہ الحسین میں نماز جمعہ کے لیے حاضر ہیں، ابھی نماز کھڑی بھی نہیں ہوئی، جماعت کا بھی آغاز بھی نہیں ہوا، سب سمت قبلہ متوجہ ہیں
کسی کو کیا علم ہے کہ کون پیچھے سے آ رہا ہے؟ صحابہ نماز میں ہیں اور نماز کی امامت سیدنا صدیق اکبر فرمانے والے ہیں۔ دوران نماز حضور تشریف لے آئے، صحابہ کو علم ہو گیا کہ جناب رسول اللہ تشریف لے آئے۔ میرا آپ کے سامنے سوال یہ ہے کہ صحابہ کو کیسے پتہ چلا کہ حضور تشریف لے آئے؟ اب آپ کہیں گے خود ہی وضاحت کرو۔ جی صحابہ کو ایسے علم ہوا، بس میرا اشارہ مختصر سمجھیے گا، جیسے وہ حدیث مشہور آپ نے سنی ہوگی، بار بار سنی ہوگی، ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ پیار فرماتی ہیں، میں اپنے گھر کے اندر تھی، رات کا وقت تھا اور میں کپڑے سی رہی تھی، میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی اور مجھے میری سوئی نہیں ملی۔ سرکار تشریف لے آئے، میرے کمرے میں حضور جلوہ فروز ہوئے، حضور کا آنا تھا، مجھے گمی ہوئی سوئی مل گئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، مجھے گمی ہوئی سوئی مل گئی۔ جب حضور رات کے وقت تشریف لے آئے تو گمی ہوئی سوئی جناب حضرت عائشہ صدیقہ کو مل جاتی ہے۔ ایسے ہی صحابہ کو علم ہو گیا، دوران نماز پتہ چل گیا، حالانکہ وہ صرف قبلے کی سمت کی طرف متوجہ تھے، انہیں دوران نماز پتہ چل گیا کہ حضور تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ اب جب سرکار تشریف لے آئے نا تو قربان جائیں نبی محتشم امام الانبیاء علیہ السلام کی ذات اقدس پہ قربان جائیں، اللہ کے محبوب علیہ السلام فتخلص حتی وقف فی الصف، جناب رسول کریم علیہ السلام صف میں تشریف فرما ہوئے، صحابہ نے اپنی صف کے اندر جگہ کھلی کی، راستہ بنایا کہ حضور اپنے مصلی پہ تشریف لے جائیں۔ ماشاءاللہ مسجد کے اندر بڑی تعداد کے اندر نمازی موجود ہیں۔ زندگی بھر آپ نے علماء کو سنا، آپ نے پڑھا، کبھی نبی کریم علیہ السلام نے یہ بات فرمائی ہو کہ میرے صحابہ جب کبھی ایسا معاملہ پیش آ جائے، میں موجود نہ ہوں اور تم نماز پڑھ رہے ہو، تو جب میں بعد میں آ جاؤں تو تم مصلی چھوڑ دینا یا تم صفیں خالی کر دینا، راستہ چھوڑ دینا تاکہ میں آگے چلا جاؤں۔ کبھی حضور نے یہ بات فرمائی ہو؟ بولیے گا ذرا، حضور نے کبھی یہ بات فرمائی نہیں۔ لیکن جب صحابہ کو نماز کے دوران اس چیز کا علم ہو گیا کہ حضور تشریف لے آئے، صحابہ نے صفوں کو کھول دیا، راستہ کھل گیا کہ حضور آگے بڑھ کے اپنے مصلی پر تشریف لے جائیں۔ یہ بات صحابہ کو کس نے بتائی تھی؟ نہیں سمجھ آئی بات؟ یہ بات صحابہ کو کس نے بتائی تھی کہ تم ایسا معاملہ کرنا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو ادب ہوتا ہے وہ بہترین استاد ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، محبت سے بولیے ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ جو ادب ہوتا ہے وہ بہترین استاد ہوتا ہے۔ ادب والوں کو سکھانے کی پڑھانے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، ادب خود طریقہ سکھا دیتا ہے۔ صحابہ ادب والے تھے، تعظیم والے تھے، تکریم رسول والے تھے۔ انہیں علم ہو گیا کہ حضور جانے کائنات ہے، حضور شان کائنات ہے، یہ سارے معاملات حضور ہی کی وجہ سے ہیں۔ صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، علم ہو گیا، حضور تشریف لے آئے، صحابہ نے سب کو کھول دیا۔ اللہ کے محبوب آگے بڑھ جائے، اپنے مصلی پر تشریف لے جائے۔ سبحان اللہ۔ قربان جائیں نبی محتشمہ علیہ السلام و تسلیم
جب صحابہ نے صفیں کھولی نا، راستہ بن گیا، حضور آگے تشریف لے جانے لگے نا، اب آگے حضرت ابوبکر صدیق ہیں، وہ مصلی امامت پہ ہیں، وہ نماز پڑھا رہے ہیں۔ صحابہ جناب حضرت ابوبکر صدیق کو متوجہ کرنے کے لیے بڑی غور اور محبت والی بات ہے، صحابہ حضرت ابوبکر صدیق کو متوجہ کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق متوجہ ہو جائے۔ صحابہ پر بھی نماز رہے ہیں، عام معاملہ نہیں ہے کہ نماز کو چھوڑ دیں، نماز توڑ دیں، پڑھی نماز جا رہی ہے، نماز والے امام تشریف لے آئے ہیں۔ صحابہ نے کیا کیا؟ صحابہ نے اپنے ہاتھوں کے پر ہاتھ مارا، تسبیح ہاتھوں کے پر الٹا ہاتھ مارا۔ یہ معاملہ صحابہ نے کیوں کیا؟ اس لیے بیٹے بچوں کے اوپر سے لوگوں، صحابہ نے ایسا معاملہ کیوں کیا؟ اس لیے جناب حضرت ابوبکر صدیق کو متوجہ کرنا چاہتے تھے، ابوبکر تم علم والے بھی ہو، عمل والے بھی ہو، صدق و صفا والے ہو، بڑے اخلاص والے ہو، بڑے کمال والے ہو، لیکن ابوبکر مصلی چھوڑ دو، مصلی والے تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب پھر میرا سوال ہوگا، حضور نے کبھی یہ بات فرمائی تھی کہ اگر کوئی ایسا معاملہ ہو جائے میں موجود نہ ہوں اور تم میں سے کوئی نماز پڑھا رہا ہو، پھر میں آ جاؤں تو مصلی چھوڑ دینا، یا تم امام کو بتا دینا کہ مصلی والے آ گئے ہیں، امام آ گئے ہیں، رسول اللہ آ گئے، پیچھے ہٹ جاؤ؟ کبھی حضور نے فرمایا ہو؟ سرکار نے فرمایا نہیں، لیکن صحابہ کیسی ادب والے صحابہ تھے۔ یہاں لوگ یہ سوچتے ہیں، اللہ رحم کرے، جی نماز کے اندر حضور کا خیال آ جائے تو معاذ اللہ نماز میں فرق آ جاتا ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہوں گا، یہ جتنے صحابہ مسجد نبوی کے اندر تھے، اپنے ہاتھوں پہ ہاتھ مار کے، اب میں اکیلا اگر ہاتھ ماروں تو آواز پیدا ہوتی ہے، اگر سارے ہاتھوں پہ ہاتھ مار رہے ہو تو مسجد میں کیا ہوگا، کتنی آواز پیدا ہوگی؟ اور کوئی عام مسجد نہیں ہے، مسجد نبوی ہے۔ سبحان اللہ۔ اتنی بلند آواز سے یہ ہاتھوں پہ ہاتھ مارے جا رہے ہیں، آواز اٹھ رہی ہے۔ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ سارا کچھ ادب رسول میں ہو رہا ہے، یہ سارا کچھ تعظیم رسول میں ہو رہا ہے۔ ابوبکر مصلی چھوڑو، مصلی والے آ گئے۔ اب نماز پڑھنے والا بھی کوئی عام نہیں ہے، نماز پڑھانے والا جتنے صحابہ کی نماز پڑھانی ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق، وہ اپنی نماز میں متوجہ۔ صحابہ نے اتنی زور سے ہاتھوں پہ ہاتھ مارے، تسبیح کی، حضرت ابوبکر صدیق متوجہ ہو گئے، سمجھ آ گئی کہ صحابہ متوجہ کر رہے ہیں، ابوبکر مصلی چھوڑو، حضور جواب کلوز ہو گئے۔ آپ نے مصلی چھوڑا، حضرت ابوبکر صدیق نے مصلی چھوڑا، حضور پہلی صف تک پہنچ چکے ہیں، ساری صفوں کو چیرتے ہوئے حضور پہلی صف میں تشریف فرما ہو چکے۔ جناب ابوبکر صدیق مصلی امامت پہ جب انہیں علم ہوا، حضور تشریف لے آئے، آپ نے اپنا مصلی امامت چھوڑا، پیچھے آئے۔ محبت سے بولیے، آپ نے مصلی چھوڑا، پیچھے آئے۔ جب پیچھے آنے لگے نا
اللہ اکبر۔ میرے کریم کی مہربانیاں دیکھیں، سرکار نے پیچھے سے ہاتھ رکھا، اشارہ کیا، ابو بکر تم مصلی پہ کھڑے ہو، صحابہ کی امامت کرا رہے ہو، صحابہ نے تمہیں امام چنے ہیں، تم نماز پڑھا رہے ہو، ہماری بھی اجازت یہی ہے، ہماری بھی چاہت یہی ہے، ہماری بھی رضا خوشی یہی ہے۔ آپ نے پیچھے سے ہاتھ رکھا، یعنی حضور چاہتے یہ ہے کہ ابو بکر مصلی نہ چھوڑو، تم آگے کھڑے ہو، میں اللہ کے رسول تیرے پیچھے کھڑا ہوتا ہوں۔ جب حضور نے پیچھے سے روکا، حدیث کی الفاظ ہے، میں اگر وقت ہوتا میرے پاس اتنا وقت زیادہ ہوتا، میں ایک ایک لفظ پڑھتا، عربی کے لفظ پڑھتا، اس کے اوپر میں بات کرتا، آپ کی طبیعت خوش ہوتی۔ میں فقط خلاصہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ جب حضور نے روکا کہ ابو بکر مصلی نہ چھوڑو، اپنی جگہ پہ قائم رہو، قربان جائے سیدنا صدیق اکبر تیری عظمت پہ، آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیا، محبت سے بولیے سبحان اللہ، ہاتھوں کو اٹھا کے الحمدللہ کہتے ہیں، مولا تیری ذات کا شکر ہے کہ تیرے رسول نے مجھے اس جگہ پہ پسند فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے پھر مصلی چھوڑا، حضور آگے کرتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق پیچھے ہوتے ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ بولو نا، یہ نماز آ رہی ہے، نماز ایسے ہوتی ہے محبت والوں کی۔ دنیا کہتی ہے نماز میں حضور کا خیال آ جائے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ بتاؤ، یہ نماز تھی، یہ نماز میں سارا کچھ، کبھی ہاتھوں پہ ہاتھ مارے جا رہے ہیں، کبھی حضرت ابو بکر صدیق پیچھے آتے ہیں، حضور آگے کرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ دنیا کو ادب رسول سکھایا جا رہا ہے۔ لوگوں، نماز وہ ہے جو ادب رسول میں اعلیٰ ہو، وہ نماز ہوتی ہے۔ جس نماز میں تعظیم رسول نہ ہو، وہ نماز نہیں ہے۔ احباب گرامی، حضرت ابو بکر صدیق پیچھے آتے ہیں، حضور آگے کرتے ہیں۔ یہ معاملہ کئی دفعہ ہوا، جب حضور نے یہ بات سمجھی، یہ دیکھی، یہ محسوس کیا کہ ابو بکر کبھی بھی آگے کھڑا ہونے کے لیے تیار نہیں ہے، حضور آگے بڑھے، بقیہ نماز میرے کریم نے ادا فرمائی۔ نماز ہو چکی، نماز ہو چکی۔ نماز کے بعد سرکار جناب حضرت ابو بکر صدیق کی طرف متوجہ ہوئے، ارشاد فرمایا، ابو بکر کیا وجہ ہے؟ میں تمہیں آگے کھڑا کرتا تھا، تو ہائے ہائے۔ یہ جملہ سنیے گا، حضرت ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، حضور نے فرمایا، فقال ابو بکر ما کان لابن ابی قحافہ۔ آقا، آپ یہ بات فرماتے ہیں کہ میں تجھے آگے کھڑا کرتا تھا اور تو ایسا کیوں کر رہا تھا؟ آپ نے عرض کیا، آقا، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ جرأت کہ وہ حضور کے آگے کھڑا ہو۔ یعنی آپ نے اپنا نام بھی نہیں لیا، اپنا نام بھی نہیں لیا۔ آقا، یہ حضور کا ادب ہے، ابو قحافہ کے بیٹے کی یہ ہمت کہ وہ حضور کے آگے کھڑا ہو۔ چاہے پہلے کچھ بھی معاملات ہو چکے تھے، جب حضور آ جائیں، ادب کا تقاضا یہ ہے، سارے پیچھے ہٹ جائیں، رسول اللہ آگے آ جائیں۔ سبحان اللہ۔ تو حدیث کا خلاصہ کیا ہوا کہ جب حضور تشریف فرما نہیں تھے، حضور کے مصلی کی پر
امامت کے لیے صحابہ نے کس کو آگے کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق ابو بکر صدیق کو۔ اب میں اپنی گفتگو ختم کرنے لگا ہوں۔ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی طبیعت شریف حضور کی علیل ہے اور حضور کی بشری تقاضے کی وجہ سے آپ کی صحت اس قدر خراب ہوئی کہ حضور کے اندر ہمت نہ ہوئی کہ حضور چل کے آئیں اور صحابہ کو نماز پڑھائیں۔ نماز کا وقت ہو چکا، مؤذن پھر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا آقا نماز کا وقت ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یہ حدیث پچھلی ہے۔ سرکار نے فرمایا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، فرمایا ابو بکر سے کہہ دو وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سبحان اللہ۔ کیا فرمایا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہہ دو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ یہ ساری باتیں ہو رہی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ کے گھر کے اندر، ان کے حجرہ کے اندر، وہ بحیثیت زوجہ اور حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی، انہوں نے آپ کی خدمت میں یہ بات حضور کی بارگاہ میں عرض کی آقا آپ جانتے ہیں کہ میرا باپ ابو بکر جو ہے اس کا دل بڑا نرم ہے، حضور کی محبت کے اندر، حضور کے ادب کے اندر، حضور کے پیار کے اندر اس کی کیا کیفیت ہوگی جب ابو بکر کو پتا چلے گا کہ حضور نہیں آ رہے، حضور کی جگہ کے پر وہ کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اللہ کے نبی کسی اور کو فرما دیں کہ وہ نماز پڑھائے، ابو بکر کو رہنے دے۔ سرکار نے فرمایا لالا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر سے کہو کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھائے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کی نگاہ بھی حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر، حضور کی نگاہ انتخاب بھی حضرت ابو بکر صدیق کے اوپر، اور پھر یہی وجہ ہے آپ نے ایک نہیں کم و بیش 17 نمازیں پڑھائیں۔ کتنی؟ 17 نمازیں پڑھائیں، اور جب 17 نمازیں ادا ہو چکی حضور دنیا سے تشریف لے گئے، میرے کریم جب وصال پاک ہو گیا تو جب وقت کا خلیفہ، وقت کا امیر منتخب کرنے کا وقت آیا، صحابہ بول اٹھے کون امیر بنے گا، کون خلیفہ بنے گا؟ صحابہ نے کہا سب سے افضل ترین عبادت نماز ہے، جو ہماری نماز کا امام ہے وہی ہمارا وقت کا خلیفہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ نے پھر ایسی خلافت کر کے دکھائی، ایسا نظام دنیا کے سامنے رکھا، اللہ کی عزت کی قسم ہے اس دور خلافت کو دنیا قیامت تک یاد کرتی رہے گی، اور دنیا کہنے پہ مجبور ہے کہ ان جیسا نظام خلافت کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کی ذات ان کی خوبصورت زندگی کو